ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کاہل اور سست لڑکا رہتا تھا جسے کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ آسان طریقہ ڈھونڈتا تھا تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ ایک دن خوراک کی تلاش میں وہ ایک باغ کے قریب پہنچا جو خوبصورت سیبوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باغ سے کچھ سیب چرائے گا۔ وہ باغ میں داخل ہوا اور ایک درخت سے سیب توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران کسان کی نظر اس لڑکے پر پڑی۔ کسان نے اسے پھل توڑنے سے منع کیا، لیکن لڑکا باز نہ آیا۔ یہ دیکھ کر کسان اسے مارنے کے لیے ایک بڑی لاٹھی لے آیا۔ جب لڑکے نے یہ دیکھا تو وہ جلدی سے کسان کے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑا ہوا اور قریبی جنگل میں جا کر چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس جنگل کے راستے پر جا رہا تھا تو اس نے ایک معذور ہرن کو دیکھا جس کی صرف 2 ٹانگیں تھیں۔ لڑکے نے یہ سوچا، یہ ہرن اس حالت میں کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ دوڑ سکتی ہے، نہ ہی اپنے لیے کھانے کا انتظام کر سکتی ہے، اور یہ تو کسی جانور کے خطرے سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک شیر ہرن کی طرف آ رہا ہے اور اس کے منہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ شیر کو دیکھ کر لڑکا خود کو بچانے کے لیے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا، اور جو کچھ بعد میں ہوا اس نے لڑکے کو حیرت میں ڈال دیا۔ شیر نے اپنے منہ سے گوشت کا ایک ٹکڑا ہرن کے لیے چھوڑ دیا اور ہرن وہ گوشت کھانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکا حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا۔ اس نے سوچا کہ خدا جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے پاس ہر جاندار کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا کہ اگر خدا کے پاس ہرن کے لیے کوئی منصوبہ ہے تو یقیناً میرے لیے بھی کوئی منصوبہ ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے انتظار کرنا شروع کیا کہ کوئی آ کر اسے بھی کھانا کھلائے۔ وہ راستے کی طرف دیکھتا رہا اور کھانے کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ 2 دن گزر گئے، لیکن کوئی بھی اس کے لیے کھانا لے کر نہ آیا۔ آخر کار جب وہ مزید بھوک برداشت نہ کر سکا تو خود کھانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی اور لڑکے نے جو کچھ دیکھا اسے بتا دیا۔ بوڑھے نے اسے کچھ کھانا اور پانی دیا۔ کھانے کے بعد کاہل لڑکے نے بوڑھے سے کہا، اے دانا انسان، آپ یقین نہیں کریں گے جو کچھ میں نے دیکھا۔ میں نے ایک ہرن کو دیکھا جس کی 2 ٹانگیں نہیں تھیں اور ایک شیر اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ کیا یہ خدا کا میرے لیے کوئی پیغام نہیں ہے؟ خدا نے اس معذور ہرن پر رحم کیا، لیکن میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ خدا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بوڑھا شخص مسکرایا اور کہا، یہ سچ ہے کہ خدا کے پاس ہر کسی کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ تم بھی خدا کے منصوبے کا حصہ ہو، لیکن تم نے اس کے اشارے کو غلط سمجھا۔ خدا نہیں چاہتا کہ تم ہرن کی طرح بنو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم شیر کی طرح بنو۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی مختلف طرح کے اسباق سے بھری ہوئی ہے، اور ہر لمحہ ایک گہرا معنی رکھتا ہے۔ کاہل لڑکے نے ہرن کو مدد حاصل کرتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہ وہ بھی بس ایسے ہی بیٹھ کر اچھے وقت کا انتظار کر سکتا ہے، لیکن انتظار کرنا اور کچھ نہ کرنا مواقع کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، جبکہ خدا سب کا خیال رکھتا ہے اور وہ ہمیں یہ صلاحیت اور مواقع بھی دیتا ہے کہ ہم اپنی دیکھ بھال خود کریں۔ جس طرح شیر نے خود پہل کی، اسی طرح ہمارے اندر بھی اپنے حالات کو بدلنے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم محض انتظار نہ کریں، بلکہ خود فعال بنیں، محنت کریں
اور وہ بنیں جو ہم خود کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم بس بیٹھے رہیں اور دوسروں کا انتظار کرتے رہیں کہ وہ ہماری مدد کو آئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں، بہادر بنیں اور چیلنجز کا سامنا کریں۔ لہٰذا اپنی زندگی کے سفر میں انتظار نہ کریں کہ چیزیں خود بخود بدل جائیں۔ وہ تبدیلی بنیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ شیر کی طرح بننے کی کوشش کریں جو اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کے خود بخود اپنی طرف آنے کا انتظار کریں۔